بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت روحانیت چینل میں خوش آمدید۔ میرا وہ بہن بھائی جو ہمارے اس چینل میں نئے ہیں، ہمارے اس سلسلے میں نئے آئے ہیں، ان سے یہ درخواست ہے کہ آپ ہماری ویڈیو دیکھیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر یہ پیغام آپ دیگر لوگوں تک بھی پہنچانا چاہتے ہیں، آپ کو یہ باتیں مناسب لگتی ہیں، قرآن و حدیث سے مدلل محسوس ہوتی ہیں، تو آپ ان کو آگے بھی اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر کریں۔ سامعین عزیز وقار، آج آپ کی خدمت میں یہ گزارشات پیش کروں گا کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، اس کے علاوہ کسی اور دن پر عید کا اطلاق وہ ٹھیک نہیں۔ تو وہ عید میلاد النبی کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ عید اسلام میں صرف 2 ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی پیدائش پر عید کا اطلاق یہ ٹھیک نہیں۔ تو اس بات کی وضاحت آج آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اسلام میں ان 2 عیدوں کے علاوہ دیگر ایام پر بھی عید کا اطلاق کیا گیا ہے۔ جیسے صحیح ستہ کی مشہور کتاب ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن مسلمانوں کی عید ہے، اس کو اللہ کریم نے تمہارے لیے عید مقرر کیا ہے۔ تم میں سے جو جمعے کی نماز کے لیے آئے تو وہ غسل کرے اور خوشبو لگائے اور مسواک کرے۔ اس حدیث پاک میں آقا کریم علیہ السلام نے جمعے کو عید کہا، جمعے کے دن کو بھی عید کہا۔ اور یاد رکھیے، اگر ہم پورے سال میں جمعے شمار کریں، ہم گنیں تو تقریباً 52 جمعے سارے سال میں آتے ہیں۔ پورے سال کے اگر ہم جمعے گنیں تو تقریباً 52 جمعے آتے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ اسلام میں تقریباً 52 جمعوں کی بھی گنجائش ہے۔ اسلام میں ان جمعے کے دن کو بھی عید کہا گیا ہے، تو تقریباً 52 عیدیں یہی ہو گئیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی آیت سورہ مائدہ میں جو موجود ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت کریمہ ایک دفعہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ حدیث پاک جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ صحیح ستہ کی مشہور کتاب جامع ترمذی میں موجود ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ کے قریب ایک یہودی کھڑا تھا۔ اس یہودی نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم یہود پر نازل ہوتی کہ تمہارا دین مکمل کر دیا گیا تو ہم اس دن کو عید مناتے، اس دن کو عید کے طور پر مناتے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تاریخی جواب فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں، تم تو ایک عید کی بات کر رہے ہو، اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں، ایک جمعے کا دن تھا اور دوسرا عرفے کا دن تھا۔ تو یہ آیت جس دن نازل ہوئی وہ آقا کریم علیہ السلام پر حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، اور یہ مقام جو تھا وہ عرفات کا تھا اور جمعے کا دن تھا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس دن تو ہماری 2 عیدیں تھیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس صحابی رسول، ان کے نزدیک دین اسلام میں عرفہ کا دن یہ بھی عید کا دن ہے، جمعے کا دن یہ بھی عید کا دن ہے۔ تو 52 جمعے تقریباً ہو گئے، ایک یوم عرفہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 عیدیں یہ ہو گئیں۔ تو اسلام میں تو بہت ساری عیدیں ہیں، اور پھر عید کا لغوی معنی ہے جو بار بار آئے، وہ خوشی جو بار بار آئے۔ جس دن انسان پر اللہ کریم نے کوئی نعمت دی ہو، وہ انسان اس دن کو بطور خوشی منا سکتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی نعمت تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی نعمت کو اللہ کریم نے قرآن مجید میں احسان فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ کریم نے آقا کریم علیہ السلام کی نعمت کو عام نعمت نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا یہ میرا تم پر احسان ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ آقا کریم علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو خوشی منانا اور بطور عید منانا یہ شریعت مطہرہ میں بالکل جائز ہے۔ جس دن کی کوئی نعمت کسی امت کو، کسی انسان کو، کسی قوم کو ملی ہو، اس دن وہ بطور تحدیث نعمت، بطور شکریہ اللہ کریم کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن اگر وہ خوشی منائے، اس بات کی اجازت ہے۔ کیونکہ یہی حدیث پاک، یہی جو واقعہ ہے بخاری شریف میں بھی منقول ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک دفعہ ایک یہودی نے کہا کہ تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر یہ ہم یہود پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید مناتے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کون سی آیت؟
تو اس یہودی نے یہ آیت پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب اس کے فرمایا، یہ جواب صحیح البخاری کے شارح سیدنا ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس دن ہم نے عید منائی ہے، یہ ہمارے عید کا دن ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آقا کریم علیہ السلام کے ان صحابہ نے اس دن کو عید کہا ہے کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی۔ تو جس دن آیت نازل ہو وہ دن خوشی کا دن ہے، جس دن قرآن پاک نازل ہو وہ خوشی کا دن ہے۔ تو جس دن خود صاحب قرآن دنیا میں تشریف لائے تو وہ دن کیسے عید کا دن نہیں ہو سکتا۔ خود حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اس دن میں پیدا ہوا ہوں اور اسی دن مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام اپنی پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھ رہے ہیں، جس دن ان پر وحی نازل کی اس دن روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اللہ کریم کی اس نعمت کے شکریہ میں بطور خوشی اللہ کریم کی عبادت کی۔ بہت سے مسلمان 12 ربیع الاول شریف کو روزہ رکھتے ہیں، بہت سے مسلمان دیگر نیک اعمال کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، دیگر نیک اعمال کے ذریعے اللہ کریم کا اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیے آقا کریم علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں کوئی بھی جائز کام جس کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے آپ کریں، اللہ کریم آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم کی رحمت سے امید ہے کہ آقا کریم علیہ السلام آپ سے راضی ہوں گے، رب ذوالجلال اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمیں آپ سب کو آقا کریم علیہ السلام کی اتباع کرنے کی، آقا کریم علیہ السلام سے محبت کرنے کی اور آقا کریم علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔